آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے اسمبلی کے اندر جو ہے غزہ کے اوپر قرارداد کے خلاف ووٹ دیا. میں وہاں میں موجود تھا. 2 دفعہ جو ہے ووٹ کی کال کی اسپیکر نے. دونوں دفعہ جو ہے نا انہوں نے نو آگے سے کہا. یعنی کہ دشمنی پہ کہاں یہ دشمنی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کے جو بیج ہیں دشمنی کے اور نفرت کے اور تفریق کے بیج جو ہیں کہاں یہ بیج بو رہے ہیں. فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے میں جن ملکوں میں مسلمان آبادی کم ہے وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, دوسری نسلوں کے لوگ جو ہیں, انہوں نے زیادہ یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے. یورپ میں, امریکہ میں اور ملکوں میں زیادہ مسئلہ ہوا ہے. مسلمان ملکوں میں کم اٹھایا گیا ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ووٹ دیا ہے اور اسپیکر نے پھر دوبارہ کہا. پھر دوبارہ بھی آوازیں آئیں, نو کی آوازیں آئیں. اور اسپیکر نے مجبوراً کہا جی کہ تقریباً متفقہ کا جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی. یہ اسپیکر کو ایک قسم کا کور کرنا پڑا اس کو. یہ ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں, ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں. اور غزہ میں جو 30,000 سے زیادہ بچے, بوڑھے, جوان, خواتین جو ہے شہید ہوئے ہیں, امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے خلاف بھی جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہیں. اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھا رہے ہیں, بے دھڑک آوازیں اٹھا رہے ہیں. کیا یہ کوئی پاکستانی پارٹی, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی شخص نے یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا؟ یہاں پہ آمریتیں مسلط ہوئیں, یہاں پہ قانون جو ہے, آئین جو ہے, ان کو جو ہے ٹگے ٹوکری کیا گیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, جلا وطن کیا گیا, پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. لیکن کسی سیاسی پارٹی نے, چاہے وہ پی ایم ایل این تھی یا وہ پیپلز پارٹی تھی یا وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی یا کوئی اور پارٹی تھی جو علاقائی پارٹی ہیں ہماری, ان میں انہوں نے کوئی یہ رویہ نہیں اپنایا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف, خصوصاً میں شہداء کے متعلق بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات رہے ہیں, تمام سیاسی پارٹیوں کو رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے اس قسم کا رویہ کسی نے نہیں اپنایا. جب شہادتیں ہوئیں, جب جنگیں ہوئیں, چاہے وہ 65 کی جنگ تھی یا 70 کی جنگ تھی یا اس کی بعد کی جنگ تھی, ساری قوم متحد ہو گئی. ساری پارٹی جو ہیں وہ پارٹیاں جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ آئی. آج ملک جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے. پی ٹی آئی جو بھی ان کا نام ہے, سنی اتحاد کونسل اس کا نام ہے یا MWM نام ہے, پتہ نہیں, وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے. آج کل بے نامی پارٹی ہے. یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے. 65 کی جنگ تھی, پورا اس وقت بھی آمریت تھی, ایوب خان کی آمریت تھی, پوری قوم متحد تھی. اسی طرح اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں ساری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی, ارسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ جو ہے 85 اختلافات تھے, قوم متحد رہی. یہ آج قوم کا شرازہ بکھیر رہے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار چلا گیا, قانون اور آئین کے مطابق ان سے اقتدار گیا, ان کے اپنے کرتوت سامنے آئے جن کی وجہ سے اقتدار گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا جو ہے بیہیویئر جو ہے, طرز عمل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی کارکن کا نہیں رہا جو اس وقت یہ پی ٹی آئی جو اس وقت کر رہی ہے. 15 دن کا جو ہے سیشن ہوا ہے, ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا لیڈر کون ہے. کم از کم اسمبلی میں نہیں پتا, ان کو خود نہیں پتا کہ اندر سے کون سی جو ہے وہ انسٹرکشن آئی ہے اور کون سی نئی انسٹرکشن آئی جیل سے. ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے وہاں پہ, ایک تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی پارٹی ہے, اس کو جس طرح مرضی رکھیں, لیکن پارٹی جب حدود کراس کرے, کوئی بھی پارٹی حدود کراس کرے, حب الوطنی کی حدود کراس کرے,
پاکستان کی سالمیت کی حدود کراس کرے، شہداء کے مقدس جو قربانیاں اور خون ہے ان کی حدود کراس کرے، تو اس کا جو ہے انجام اچھا نہیں ہوگا، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اس موضوع کے اوپر جو ہے نا میں آپ سے باتیں چند کر لیتا۔ غیر سیاسی یہ وہ ہے موضوع ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ آپ کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا، جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑایا اور بعد میں ٹویٹ کر دیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی قانون کرے؟ ضرور ہوگی جی۔ دیکھیں یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو میں نے پڑھا DGISPR پیروڈی، وہ بلو ٹیک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر یہ پوسٹ آئی ہے، اور وہ کچھ دیر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ اسکرین شاٹ لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی اسکرین شاٹ ہے اس کا، اور اس کے بعد جو ہے نیچے جو کمنٹ آئے ہیں اس کے ٹویٹر کے ساری PTI کے جو ملک سے باہر ہیں۔ دیکھیں ایک اور میں آپ سے کوئی امپورٹنٹ بات بتاؤں، سیاسی کارکن جو ہے اگر سیاسی کارکن ہو تو اس طرح کا بزدل نہیں ہوتا کہ جعلی ناموں پہ اکاؤنٹ بنائے۔ آپ پاکستان کی کسی پارٹی کا بھی دیکھیں، کسی نے جعلی نام کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے، یا یہ ایڈریس جو ہے باہر کا دیتے ہیں۔ کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ناروے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے متعلق یہاں بھی لوگ موجود ہیں، اس کے کنیکشن جو ہے یہاں بھی موجود ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ناروے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا اکاؤنٹ کو مینیج کر رہے ہیں، یا جو لوگ جو ہیں جا کے ادھر مل رہے ہیں وہاں پہ جس قسم کی چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں کانگریس کے اور سینٹ کے ممبران کو، وہ پاکستان دشمنی کا ثبوت ہے۔ IMF کے آگے جو ہے پاکستان جو ہے معاشی طور کے اوپر اس وقت ایک قسم کا اس کو اس قسم کی امداد کی ضرورت ہے تمام کوارٹر سے، تمام اطراف سے، کہ کسی طرح ہماری جو گاڑی جو ہے چل پڑے، اور انشاءاللہ چل پڑے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ گاڑی جو ہے ہماری معیشت کی چل پڑے گی، خلوص کی ضرورت ہے، اور ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹیکس کی لوٹ مار ہے۔ اب دیکھیں جو مہنگائی یہاں پہ رمضان میں ہوتی ہے، یہ رمضان کا جو مہینہ جو ہے کمائی کا مہینہ بنا لیا گیا۔ ساری دنیا کے اندر جو ہے اشیاء خوردنی کی اور استعمال کی چیزیں جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں جب رمضان آتا ہے۔ ایون ان ممالک میں بھی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کنسیشن کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ 150-200% مہنگائی کر دی گئی ہے۔ یہ بھی ہمارے اعمال کا ایک قسم کا نتیجہ ہے، اس کا شاخسانہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو ہیں، ایسے عناصر جو ہیں جس قسم کے جو شہداء کی خون کی توہین کر رہے ہیں، قربانیاں جو ہے افواج کی، پولیس کی، عوام کی، ان کی توہین کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کس طرح پیدا ہو گئے۔